عالم بننے کے لیے ایک خاص دورانیہ ہوتا ہے درس نظامی کا، جس کو آپ پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد استاذوں کے سامنے ہر سال امتحان دیتے ہیں، اس کتاب کے اندر آپ کو کتنا شغف ہے، کتنا کمال آپ نے حاصل کیا، وہ امتحان میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فراغت کے بعد جب آپ کو اچھے نمبروں سے آپ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اعزازی طور پر جو قدیماً ہمارے بزرگوں کا طریقہ آیا ہے، اس ذمہ داری کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امامت شریف کی شکل میں سر پر باندھ دیا جاتا ہے، اس شان کے لیے، اس افتخار کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ظاہری پروسیس ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں لا یکون رجل عالما، بندہ اللہ کی نظر میں اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک وہ تین چیزوں کو نہ چھوڑے۔ اللہ فرمایا حتی لا یحسد من فوقہ، جب تک وہ اپنے استاذوں اور بڑوں سے حسد نہ چھوڑے، ولا تحقر من دونہ، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ تکبر کرنا نہ چھوڑے، اور اپنے دین کو مال کا سبب نہ بنائے، جہاں دیکھے تری بس ادھر ہی بہ جائے، یہ نہ کریں۔ یہ تین عادتیں، فرمایا یہ تین عادتیں جس کے اندر رہی، وہ چاہے سند و دستار پڑھ لے، وہ لوگوں کے نزدیک عالم ہے، عند اللہ عالم نہیں ہے۔ عند اللہ عالم ہونے کے لیے تین چیزوں سے چھوڑنی پڑے گی، اپنے اکابر سے حسد چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ، بڑی قیمتی بات ہے۔ آج ہمارے ماحول کے اندر جو سب سے بڑا الجھاؤ ہے، اس کی وجہ یہ، اپنے اکابر سے حسد چھوڑنا ہوگا، اور اپنے جو چھوٹے ہیں، ابھی آ رہے ہیں علم میں، سیکھ رہے ہیں، تم بھی پہلے ویسی تھے، تمہیں استاذوں کی برکت سے، دعاؤں سے تم آگے نکل آئے، تو ان کو کہے کہ یہ تو گھٹیا، اس کو تو آتا کیا، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا۔ اپنے آپ کو، اور پھر مال کو اپنا مطمع نظر بنائے۔ ضروری مسئلہ ہو، لیکن جہاں وہ دیکھے کہ جناب یہاں میرے مال پر ضرب آئے گی، میری ذاتی منفعت پر ضرر آئے گی، تو زبان کو ٹیڑھی کر دے، الفاظ کو بدل دے، یا مجلس سے ہی بھاگ جائے۔ تو دیکھیں جب حسد ہوتا ہے نا، تو خوبی بھی بندہ نقص نکالتا ہے، یعنی بعد کے لوگوں کی ضعیف روایتیں بھی ان کی شان کی قبول کرنے میں قبول ہے، اور سرکار دو عالم کی اگر شان آ جائے تو اس کو ضعیف کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک حسد کی ایک بڑی بدترین شکل ہے۔ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے، صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں کوئی روایت آئے اور اس روایت کے اندر کوئی سقم ہو، کمزوری ہو، تو بندہ سارا زور لگا کر اس روایت کو اٹھاتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب بات آ جائے حضور پر انگوٹھا چومنے کی، سرکار کے حضور سلام پڑھنے کی، سرکار کے میلاد شریف کی، تو وہ روایت کے اندر سے 10 اشکالات نکالتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھ، تو وہاں پر جن سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، وہاں تو نے ہر چیز کو پورا کرنے کی کوشش کیا، لیکن وہ محبت تجھے صحابہ کی نہیں مل سکتی، اہل بیت کی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ تو اپنے آقا کے غلام ہیں، وہ تو اسی کو قبول کریں گے جو ان کے آقا کو قبول کرتا ہے۔ کہ جب بندے کو حسد ہوتا ہے، میرے بھائی بہن اس کو غور کریں، اور میں بھی اس پر غور کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے میں نقص ہے، تو ہم اس کو ختم کریں گے۔ حسد جب لگے گا نا، تو میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ لا یکون رجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ، بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے۔ تو اس لیے بندہ جب بھی بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرے، حضور کی نعتیں پڑھے، صحابہ کی ذکر کرے، اہل بیت کا ذکر کرے، استاذوں کا ذکر کرے، تو یہ جو تعریف کھل کر کرے گا نا، تو یہ حسد نکل جائے گا۔ اور جو تعریف جس چیز سے رکتی ہے، وہ گویا کہ اگر آپ کی ہماری زبان جن چیزوں سے رکنے لگ گئی ستائش و تعریف سے، تو سمجھ جائیے کہ حسد دل میں آ گیا۔